السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن رجل من الصحابة رضی اللہ عنہم قال غزوت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة في الكلأ والماء والنار، رواه احمد وابو داود ورجاله ثقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ میں ایک غزوے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ تین چیزوں میں ایک دوسرے کے شریک ہیں، گھاس میں، پانی میں اور آگ میں۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے والے صحابی، ان کا نام معروف نہیں ہے کہ کس صحابی نے یہ بات فرمائی، لیکن صحابی سے نیچے کی جو سند ہے وہ معلوم ہے، اور وہ سارے کے سارے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہیں، اور معلوم ہے کہ جس سند میں صحابی کا نام مجہول ہو وہ قابل قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اہل السنہ کا یہ اصول ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب عادل ہیں، ان میں سے کسی پہ جرح نہیں، جرح اس سے نیچے والے طبقات میں ہے۔ تو اگر تابعی تک سند ثقہ راویوں پر مشتمل ہے اور آگے صحابی کا نام مجہول ہے تو تب بھی وہ حدیث قابل حجت ہے، اور یہ انہی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے صحابی کون ہیں یہ مجہول ہے، لیکن تابعی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے صحابی نے یہ بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں تھا، اور آپ نے وہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ تین چیزوں میں آپس میں برابر کے شریک ہیں، گھاس، پانی اور آگ۔ گھاس یعنی ایسی زمین پر اگنے والی گھاس جو کسی کی ملکیت نہیں، عام جنگل ہے، عام زمین ہے، اور اس پر اگنے والی گھاس جو ہے وہ بارش کی وجہ سے اگی ہے، کسی نے اس کو باقاعدہ کاشت نہیں کیا یا اس پر کوئی محنت نہیں کی، تو اس کے استعمال میں بھی سارے لوگ مشترک ہیں۔ اب استعمال کیسے کریں گے؟ یا تو کاٹ کے لے جائیں گے اور اپنے جانوروں کو کھلائیں گے، یا یہ کہ اپنے جانور وہاں چھوڑ دیں گے اور وہ جانور اس گھاس کو چر لیں گے۔ تو کوئی کسی کو منع نہیں کر سکتا کہ یہ جگہ جو ہے یہاں والی گھاس میرے لیے مخصوص ہے، جب تک کہ وہ زمین اس کی نہ ہو۔ تو ایسے میں اگر کوئی چراگاہ ایسی ہے جو عمومی ہے اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہے تو وہاں سب لوگ اپنے جانور چرا سکتے ہیں، اور دیہاتوں میں اور جنگلوں کے قریب جو زمینیں ہیں، جو لوگ آباد ہیں، وہاں یہ عام بات ہے، بڑی بڑی چراگاہیں ہیں اور اس میں اگنے والا گھاس سب کا مشترک ہوتا ہے۔ اسی طرح پانی، جو عام طور پر بہنے والا پانی ہے یا چشمے ہیں، تو ان پر کوئی بندہ قبضہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کسی نے خود کنواں کھود کر اس پانی کے نکالنے کا اہتمام کیا ہے اپنی زمین میں یا کسی اور زمین میں، تو وہ تو اپنے اس کے اوپر دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن چلتے پانی کو، اور پہلے سے کسی نے کوئی کنواں کھود کے رکھا ہے، صدیوں سے کچھ کنویں ہوتے ہیں کسی علاقوں میں، وہ بڑے پرانے ہوتے ہیں، اس کا کوئی ملکیت نہیں ہوتی کسی کی، اب آ کر کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کو کھودا نہیں، اس پر کوئی محنت نہیں کی، تو وہ عامت الناس کے لیے۔ اور تیسری چیز آگ۔ اب آگ کیسے ہوگی؟ آگ ویسے تو جلی بھی نہیں ہوتی، تو علماء نے فرمایا کہ آگ لگانے کے لیے جو لکڑیاں ہیں، اس سے مراد وہ ہے کہ جنگل کی جو لکڑی ہے جس سے لوگ آگ جلاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بھی کسی کی ملکیتی زمین میں نہیں ہے بلکہ عمومی جنگلی زمین میں موجود ہے،
یا اسی طرح بہت سارے جو درخت ہیں ان کے ٹہنے ٹوٹتے ہیں، درخت جنگلات میں ایسی لکڑی بہت ساری پڑی ہوئی ہوتی، اور اسی طرح بسا اوقات یہ دریا وغیرہ کے ساتھ پانی کے بہاؤ پہ لکڑی آتی ہے، وہ بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے، تو سب لوگ اس کے اندر مشترک ہیں۔ تو ان تینوں باتوں کو بیان کر کے جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اگائی ہیں اور وہ کسی کی ملکیتی زمین میں نہیں ہیں، اس میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں، اور کوئی بندہ اپنی طاقت یا قوت کی بنیاد پر دوسروں کا یہ حق غصب نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ وہ چیزیں جو قدرتی وسائل ہیں لیکن ان کو قابل استعمال بنانے پر وسائل لگتے ہیں، جیسے قدرتی گیس ہے، اس کو زمین سے نکالنے میں وسائل لگتے ہیں، کوئلہ ہے زمین سے نکالنے میں وسائل لگتے ہیں، تو جو بھی وہ وسائل لگائے گا اس پر اس کا ملکیتی حق بھی ہوگا۔ حکومت ہے وہ لگائے گی تو اس کا ملکیتی حق ہے، وہ آگے لوگوں کو فروخت کرے گی۔ اگر وہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے یا لوگ ہیں اور وہ اس کے اوپر وسائل لگا کر اس کو نکالتے ہیں زمین سے اور پھر قابل استعمال بناتے ہیں، تو وہ ظاہر بات ہے اس کے اوپر اپنی ملکیت کا جو ہے وہ معاملہ کریں گے۔ لیکن اس سب میں بھی یہ ضروری ہے کہ اس میں عامت الناس کا استحصال نہ ہو، اور جو لوگ اس علاقے میں رہنے والے ہیں ان کے حق تلفی نہ ہو، جیسے ہمارے ہاں عموماً ہو رہی ہے کہ جن علاقوں سے معدنیات نکل رہے ہیں یا اس طرح کے وسائل نکل رہے ہیں، وہاں کے لوگ اسی طرح غربت کے اندر ہیں، اور یا تو حکومت سے ان کے جو سردار ہیں اور وڈیرے ہیں اور جاگیردار ہیں وہ سب کچھ وصول کر لیتے ہیں اور نیچے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتے، اور یا پھر بسا اوقات جو ذمہ دار ہیں وہی ان کو کچھ نہیں دے رہے، حکومتیں ہی وہاں پر کچھ نہیں دے رہی۔ یہ دونوں طرح کا ظلم، یہ ظلم ہے۔ تو وہاں کے مقامی لوگوں کا پہلا اس پر حق ہے، ان کو اس پر رعایت ملنی چاہیے، وہاں پر کام کرنے کے مواقع ملنے چاہیے، تاکہ جس علاقے میں اللہ نے وہ قدرتی وسائل رکھے ہیں وہاں کے لوگوں کے اندر بھی خوشحالی ہے۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔